السلام علیکم۔ ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ اپوزیشن جماعتوں میں پی ٹی آئی کی طرف سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک بیانیہ متواتر سے بنایا جا رہا تھا کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کر اپنی عہدے کی مدت میں اضافے یا ایکسٹینشن کی خواہش مند ہے، لیکن آج نئے عدالتی سال کے موقع پر فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی، جس میں انہوں نے مدت ملازمت میں توسیع لینے سے معذرت کر لی اور کہا کہ جب یہ تجویز آئی تو انہوں نے تبھی واضح کر دیا تھا کہ مدت ملازمت میں توسیع کرنا چاہتے ہیں تو باقیوں کی کر دیں، میں صرف اپنے لیے قبول نہیں کروں گا۔ یعنی قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے دو ٹوک الفاظ میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ 25 اکتوبر کو مقررہ مدت مکمل ہونے پر رخصت ہو جائیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ابہام ختم کر دیا گیا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے اب بھی خاموشی سے کسی نہ کسی منصوبے پر کام جاری ہے۔ یہ منصوبے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کے علاوہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں کے اعزاز میں عشائیہ دیا، جس میں آئینی ترمیم سمیت بہت سے دیگر معاملات موضوع بحث رہے۔ ملکی سیاست میں کل تحریک انصاف کا جلسہ بھی موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ بحث اس بات پر نہیں ہو رہی کہ آیا یہ جلسہ متاثر کن تھا یا نہیں، بلکہ بحث علی امین گڈھا پور کے اس بیان پر جاری ہے جس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور صحافیوں کے حوالے سے گفتگو کی۔ حکومتی رہنما وزیر اعلیٰ کی اس ترش تقریر پر خاصے برہم نظر آئے ہیں۔ آج کے ڈائلاگ میں انہی موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شعیب شاہین صاحب، بہت شکریہ شعیب صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، آپ کی جماعت بار بار ایک بیانیہ بنا رہی ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ توسیع لے رہے ہیں، اور آپ مطالبہ کر رہے تھے کہ چیف جسٹس ایک معاملے پر ایک موقف کلیئر دیں، اور آج انہوں نے یہ کلیئر بھی کر دیا اور منع بھی کر دیا کہ وہ کسی قسم کی کوئی ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ تو پھر اب کیا پی ٹی آئی کے تمام اعتراضات اور ابہام ختم ہو گئے ہیں ان کے اس بیان کے بعد؟ دیکھیں، ابہام تو ختم نہیں ہوئے، بلکہ ابھی اگر آپ کانسٹیٹیوشن ایونیو میں ہونے والی اگر ایکٹیویٹیز ہیں اگر وہ دیکھ لیں، کوئی آ کر کہے کہ جناب میں حلوہ کھانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے کھلا دیا گیا۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں نوٹیفیکیشن جاری کر رہے۔ آج 1.5 مہینے سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے۔ پچھلے سال حالانکہ ایسا کوئی ابہام بھی نہیں تھا اور انسرٹینٹی بھی نہیں تھی، آپ کو پتہ ہے اس بات کا، اور اس کے باوجود عمرتا بندیال صاحب کے زمانے میں کچھ 3 مہینے پہلے یعنی 88 ڈیز پہلے 21 جون کو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، جبکہ 18 سپٹمبر کو اوتھ لینا تھا۔ تو آج منصور شاہ صاحب کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیں۔ اور دوسری بات مجھے بتائیں کہ پھر یہ ساری ان کی گورنمنٹ کی، جو آج بھی میرے ساتھ کئی ٹاک شوز میں تھے باقی گورنمنٹ کے نمائندے، نہیں جی ہمارے پاس 2/3 میجورٹی پوری ہو چکی ہے، ہم نے کئی لوگ توڑ لیے ہیں، ہم توڑ رہے ہیں، ہم لوٹاکریسی پہ یقین رکھتے ہیں، ہم جو ہے ہارس ٹریڈنگ بھی کر لیں گے، ہم بندے توڑیں گے اور جا کر کے 2/3 شعیب میجورٹی صاحب، سے لیکن ہم اگر وہ امینڈمنٹ واضح کریں گے۔ طور پر جن کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں، اگر وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں لینی اور کسی کو دینی ہے تو دے دے سر، تو اور کس طرح وہ کلیئرلی اور کیا کہیں، ریٹن لکھ کے دے کہ میں نہیں لے رہا ایکسٹینشن؟ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو انہوں نے کہا، مگر یہ کیوں نہیں باز آ رہے؟ مجھے بتائیں کہ یہ کیوں نہیں باز آ رہے؟ ان کو کیا تکلیف ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہاں یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ پی ڈی ایم 2 والے کہ ان کے کرپٹ سسٹم کا پروٹیکٹر اور شیلٹر صرف ایک ہی ہے، وہ قاضی فائزہ صاحب ہی ہو سکتے ہیں۔ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ اچھا کرنی ہے، جو بھی کام کرنا ہے آپ 1.5 مہینے چھوڑ دیں، 1.5 مہینے بعد جو کرنا ہے قانون کے مطابق آئین کے مطابق کریں، لیکن یہ کس کو نہیں پتا کہ ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے مطلوبہ تعداد نہیں ہے، نہ نیشنل اسمبلی میں نہ سینٹ میں۔ ایون ایف اگر مولانا فضل الرحمان کا، جس کا کوئی 0% بھی چانس مجھے نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی ایک میں ان کی وشفل تھنکنگ کی بات کرتا ہوں، پوری بھی کر لیں، ایون دین ان کے پاس 8-9 بندے کم پڑتے ہیں، اسی طرح سینٹ میں تو بالکل ہی نہیں بنتے پورے۔ تو پھر کیوں یہ شوشہ ہے؟ کیوں یہ کانسٹیٹیوشنل ایونیو پہ یہ گہما گہمی ہے؟ کنٹینر لگے ہوئے ہیں، پولیس کھڑی ہے، وہاں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، راتوں کو کاروائیاں ہو رہی ہیں، تو پھر کیا ہے کا ڈر ہے؟ یہ وہ کیا چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ ہم تو نہیں کہہ رہے نا، یہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ اگر عمر بڑھا دیں تو میں راضی ہوں، نہیں تو میں ایکسٹینشن خالی اپنے لیے نہیں مانگتا۔ لیکن رانا ثناء اللہ نے اگر جھوٹ بولا ہے تو اس کو کنٹمپٹ نوٹس ہونا چاہیے، باقی لوگوں کو کنٹمپٹ نوٹس ہوئے تھے۔ کیوں ایسی ابہام یا ایسی سچویشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں؟ یا اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ، ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، اب یہ بلیک میلنگ ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہتے ہیں آگے آنے والے چیف جسٹس منصور شاہ صاحب پہ،
تاکہ ان کو بلیک میل کر سکیں کہ جناب ہم نے نمبر پورے کر دیے تھے مگر ہم نے آپ کو آپ کی خاطر ہم نے ایکسٹینشن نہیں دی اور اب آپ ہمارا ساتھ دیں. اور اگر اس طرح کی انہوں نے حرکتیں کرنی ہیں تو پھر افسوس کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کے اوپر شب خون مارنے کا مترادف ہے, یہ عدلیہ کو مزید تقسیم کرنے کا مترادف ہے, یہ عدلیہ کے اوپر حملہ ہے, یہ جو کٹ پتلی کرنے جا رہے ہیں. اگر چیف جسٹس صاحب واقعی اس میں سنسیئر ہیں جو کچھ انہوں نے کہا ہے تو اچھی بات ہے, مگر وہ ڈائریکٹ کر دیتے کہ جی آپ نوٹیفیکیشن اچھا جاری کریں. شعیب صاحب، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے نمبر گیم پورے کر لیے ہیں اور آج مولانا کو بھی شاید انہوں نے رام کر لیے، کچھ نام تو وہ بڑے کھل کر بھی لے رہے ہیں جس میں ریاض فتیانہ کا بھی ہے، محبوب سلطان ہے یا امیر سلطان ہے، دونوں ہی آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دے سکتے ہیں. تو پھر اگر یہ ہو گیا اور آئینی ترمیم کے لیے لوگ جاتے ہیں پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کوئی ہو نہیں سکتا, ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہو سکتا. ان کے آلریڈی ایفیڈیوٹ ہمارے پاس آ چکے ہیں اور ایفیڈیوٹس کے ہوتے ہوئے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس کے بعد یہ آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن بھی پنجاب گورنمنٹ کے کیس میں سپریم کورٹ دے چکی ہے, اور انٹل اینڈ انلیس وہ ججمنٹ ریویو نہ ہو جائے یا کوئی نیا فیصلہ نہ آ جائے اس وقت تک وہ ججمنٹ کے مطابق آرٹیکل 63A ان پر لگے گا اور ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. لہٰذا میرا نہیں خیال کہ یہ جو کچھ کرنا چاہیں, آپ کو پتہ ہے حاجی امتیاز پر انہوں نے اٹھایا, کیا اس پہ تشدد کیا, پہلے اس کو گرفتار کیا, پھر اس کو اغوا کیا, پھر اس کو کہتے ہیں کہ جی بغیر پاسپورٹ کے وہ ملتان ایئرپورٹ سے جی قطر جا رہا تھا, پتہ نہیں کہاں, ادھر سے گرفتار ہو گئے. اور اس سے آ کر کیا بتایا, اس نے کہا جی بلینز آف روپیز کی آفر, 20 ارب روپے سے زیادہ ترقیاتی بجٹ, اسٹیٹ منسٹر انٹیریئر آئیں جی ہمیں صرف ایک ووٹ دے دیں یا ہمارے ساتھ PMLN میں شامل ہو جائیں. یہ ہے ریاستی ادارے, یہ کر رہے ہیں ہمارے لوگ اور پولیس اور ہمارے اینٹی کرپشن کے ادارے. اگر اس طرز حکومت سے یا اس حکمت سے جس کو آپ وسطائیت کہیں, یزیدیت کہیں, غیر آئینی غیر قانونی کام کہیں, اس کو اگر یہ جمہوریت بنا رہے ہیں, اس کو یہ آئین کی ترمیم کے ذریعے کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر افسوس کی بات ہے. پھر اگر ڈاکو کو کسی اس کے اوپر بلڈنگ کے اوپر قبضہ کر کے بٹھا دیا جائے جیسے فارم 47 بنا کے یہ لائے ہوئے ہیں, تو وہ تو لیجٹیمیٹ پارلیمنٹ تو نہیں ہوگی نا, نہ ہی لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہوگی, اور نہ ہی یہ کرنے کا حق رکھتے ہیں, نہ ان کے. اچھا مجھے بتا دیں, نہ جوڈیشل کمیشن آج تک بنایا سپریم کورٹ نے, چیف جسٹس صاحب نے, نہ ہی آج تک ٹریبونلز کو یہ چلنے دے رہے ہیں. ٹریبونلز کا یہ حال ہے کہ جو ہی ٹریبونل نے فیصلہ کرنے لگا اٹھا کر کے ٹھیک ہے، پہلے تو الیکشن کمیشن کے پاس گئے, جی ٹرانسفر کرتے ہیں, پھر یہ آرڈیننس لے آئے, پھر یہ ایکٹ لے آئے. کسی جگہ تو کم سے کم یہ رک جائیں. بالکل صحیح. اچھا سر، کل کے جلسے میں علی امین گڈا پور صاحب کی جو تقریر میں انہوں نے الفاظ استعمال کیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے, صحافیوں کے لیے, اس پر رانا ثناء اللہ بڑے برہم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے وہ ایک تھرڈ کلاس زبان ہے اور آپ ہمیں KP کی حدود کراس کر کے دکھائیں پھر ہم دیکھیں گے. سو آپ کو لگتا ہے اسے کنڈیم کرنا چاہیے جیسی زبان انہوں نے صحافیوں کے لیے یا جو الزامات لگائے انہوں نے؟ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب تو خود ان کی اپنی زبان در دیکھ لیں وہ کیا ہوتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں, اپنی پہلے شکل دیکھ لیں پھر کسی پہ تنقید کریں. دوسری بات, صحافیوں کے حوالے سے گور صاحب نے آج معذرت کر لی ہے, لیکن وہ سب صحافیوں کے لیے نہیں تھا, وہ چند لوگوں کو ان کا مقصد تھا جو لفافہ صحافی ہیں. اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, صحافی تو مجاہد ہیں, صحافی تو محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن چند لوگ انہوں نے صحافتی اقدار کی دھجیاں اڑا دی ہیں. وہ آپ کو پتا ہے کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کس طرح اس موجودہ کٹ پتلی حکومت کے ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں. وہ فیو ہو سکتے ہیں, بہت کم, بہت قلیل تعداد ہے, لیکن ہے. تو ان کا اشارہ ان کی طرف تھا. باقی صحافیوں کی بہت ریسپیکٹ احترام ہے, وہ تو جہاد کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ہم ان کی حد تک کوئی ایسی بات نہ کی ہے, نہ ارادہ تھا, نہ نیت ہے. باقی اس کے اوپر ہماری ایکسپلینیشن گور صاحب نے دے دی ہے. صحیح. اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے استعمال کی انہوں نے, وہ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا کہا ہے کہ وہ کوئی اور مقصد تھا ان کا, اس کی مس انٹرپریٹ کی گئی ہے ان کی کسی اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا سر، PTI نے سپریم کورٹ میں نیب ترامیم فیصلے کو NR2 قرار دیا, لیکن پھر اسی فیصلے کے تحت بانی PTI کے لیے انہوں نے ریلیف بھی مانگ لیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ کابینہ کا نہیں, خان صاحب کا ذاتی فیصلہ تھا, اور اب یہ ریلیف انہیں مل سکتا ہے اس فیصلے کے تھرو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے وہ فیصلہ جو ہے وہ کن کی فیور میں کیا. وہ قابل افسوس بات ہے کہ 1100 ارب روپے کے اپنے مقدمے ختم کرنے کے لیے نیب امینڈمنٹ آرڈیننس میں ترامیم کر دی گئی اور انہیں اپنا مفادات لے لیا, کیس ٹو کیس دیکھ کے اس کے مطابق امینڈمنٹ کر دی.
باقی جب آج اب دیکھیں توشہ خانہ واحد کیس ہے جس میں ضمانت نہیں ہے، بشرا بی بی اس میں جیل میں ہے اور عمران خان، اس میں بھی ان کو اٹھا کر کے پھر کسی دوسرے، بھائی جس نیب نے گرفتار کیا آج کی تو اس کی جب کیس واپس ہو گیا پھر تو ان کو اسی وقت ریلیز کر دینا چاہیے تھا کہ جب کوئی اور ادارہ گرفتار کرتا یا ان کو بیل بفور اریسٹ کرتے ان کا اپنا ایک، اور آج تک یہی پرنسپل لاگو ہوا ہے سپریم کورٹ تک، سارے کیسز میں یہی کیا گیا، نیب کے تمام جو مقدمات ہیں وہ سارے کے سارے واپس بھیج دیے گئے، انہوں نے کہا جب کسی اور عدالت میں جائیں گے پھر دیکھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں قانون اور ہے، یہاں رویے اور ہیں، باقی ساری چیزیں اور ہیں. باقی اچھا جہاں تک اس بات کا شعیب صاحب ایک آخری سوال، پی ٹی آئی نے کل عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا، تو پہلے تو یہ بتائیے گا آپ اچیو کیا کرنا چاہتے تھے اس جلسے سے، اور اب آپ لوگوں نے لاہور میں بھی جلسے کا اعلان کر دیا ہے، آج ہی کی خبر ہے، آپ کو لگتا ہے اب لاہور کے لیے اجازت آپ کو ملے گی آسانی سے؟ دیکھیں انشاءاللہ ملے گی، کیوں نہیں ملے گی. جو کچھ یہاں انہوں نے کیا ہے آپ کے سامنے ہی ہے. یہ تو این او سی جلسہ کرنے کا نہیں تھا، جلسہ نہ کرنے کا تھا. یعنی تمام راستے آپ بند کر دو، انٹی ایگزیکٹ پوائنٹ بند کر دو، اسلام آباد کے، رول پنڈی کے، موٹر وے کے، کسی جگہ سے آنے کی اجازت نہ ہو. یہ تو لوگوں نے بیچاروں نکلے، ہم لوگ نکلے، کس طریقے سے وہاں پہنچے وہ ہمیں پتہ ہے، جنگلوں سے ہوتے ہوئے، راستوں سے ہوتے ہوئے، کس انداز سے لوگ وہاں پہنچے. مگر جس طریقے سے پہنچے آپ نے اتنا بڑا جلوس اور اتنا بڑا لوگوں کا ہجوم دیکھ لیا. اب آگے چلتے ہیں، ہمیں دوسری جگہ جلسہ کی اجازت بالکل ملے گی، یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. تیسری بات جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں ہم ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں، عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، 180 سے زائد سیٹیں انہوں نے ہمیں دی ہیں. ہم عوام کا حق ان کو واپس دلانا چاہتے ہیں جو ان کا حق حکمرانی ہے. عوام کے دلوں کا بادشاہ، عوام کا اصلی حقیقی نمائندہ وہ عمران خان ہے جس کی ہم رہائی چاہتے ہیں. ان کٹ پتلیوں نے 218 مقدموں میں جیل میں ڈالا، 218 کے 218 مقدمے ختم ہو گئے، یعنی یا جس میں بیل پہ چلے گئے ہیں یا جن کی اکوٹل ہو گئی ہے. اس کے باوجود انہی عدالتوں سے ہم نے فیصلے لیے ہیں، اس کے باوجود آج اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف کھڑی ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود یہ کٹ پتلی حکومت ہمارے سر پہ مسلط کی گئی ہے جن کو لوگ ریجیکٹ کر چکے ہیں. یہ ریجیکٹڈ اور مسترد شدہ لوگ جو ہے وہ حکمرانی، حق حکمرانی زبردستی قابض ہو کے اس انداز سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے یہ سارے مقدمات بنا رہے ہیں. الحمدللہ اس کے باوجود عدالتوں سے ہم نے ریلیف لیا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک عوام کو ایک جو پیغام دے رہے ہیں اور مضطرب ہے عوام، وہ اضطراب یہ ہے کہ عمران خان ان کا جو لیڈر ہے ان کو باہر نکالا جائے. اس کے لیے ہم موومنٹ چلا رہے ہیں اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ یہ ان کے پاس کوئی اور جواز اور کوئی ریزننگ نہیں ہے جس کی وجہ سے جیل میں رکھ سکیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب میرے ساتھ موجود. دیکھ لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینئر قانون دان اعتزاز احسن صاحب. بہت شکریہ اعتزاز صاحب آپ کے وقت کا. سر، آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بربلا انداز میں انکار کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور نہ ہی وہ عہدے کی مدت میں توسیع کے خواہش مند ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات اتنی ہی سادہ ہے جتنی قاضی صاحب نے فرمائی، کیونکہ پی ٹی آئی کے بھی اپنے تحفظات ہیں اور 100% اب یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے اپنی مدت پر؟ نہیں، یقینی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انہوں نے اس کو مبہم رکھا ہے. اس کو باہر آ کے رپورٹر سے اور کورسپونڈنٹ سے ضرور بات کی ہے انہوں نے، پر اصل حقیقت ہے کہ آپ نے اس اپنی تقریر میں اس کا ذکر تک نہیں کیا. اور وہ معاملہ اصل بات کیا ہے کہ آپ تقریر کر رہے تھے، تقریر میں آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا. اور بہت ان کو ذات کو، ان کی حیثیت کو، ان کی نام و نموز کو، ان کی جو پشتے ہیں ان کے پیچھے آنی ہے، ان کو اتنا مقام ملنا تھا، سب کو اتنا بڑھ جانا تھا ان کا مقام کہ اس کا کوئی اندازہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ اس وقت اب سمجھا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو مبہم رکھا ہے، باہر آ کے کہتے ہیں کہ میں تو نہیں لوں گا ایکسٹینشن. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن ملی ہی نہ، کیسے نہیں ملتی؟ وہ اگر ان کی 2/3 اکثریت ہی نہیں ہوتی اسمبلی میں تو پھر تو سوال ہی کوئی نہیں ایکسٹینشن کا. پھر یہ کہیں گے کہ میں نے تو کہہ دیا تھا، میں نے تو اسی دن کہہ دیا تھا. لیکن اگر ایکسٹینشن مل جاتی ہے، 2/3 اکثریت بن جاتی ہے، جس کی یہ انتہائی کوشش کر رہے ہیں، یہ کوشش خود کر رہے ہیں قاضی فائز صاحب کہ سنی تحریک کی جو
तो सीटें हैं वो इंडिपेंडेंट्स हैं, उनको इंडिपेंडेंट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिपेंडेंट है आप। वो भाई वो कहते हैं हम पीटीआई के साथ हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। अच्छा अगर इंडिपेंडेंट है तो वो वोट जिसको चाहे दे सकते हैं ना, तो वो देंगे वोट, वो बिल्कुल आई एम श्योर पीटीआई के साथ देंगे। पीटीआई का बंदा अब कोई टूटने वाला नहीं। और कल के जलसे के बाद तो एक कील ठोकी गई है दीवार में बड़ी मजबूत कि पीटीआई के अब ये हम दूसरी जमातों में जो है, हम अगर नून में है, अगर पीपल्स पार्टी में है, अगर एएनपी में है, अगर एमक्यूएम में है, अगर जमात इस्लामी में है, इसको एक हकीकत तस्लीम कर लेना चाहिए। ये जनरल माने या ना माने, हमें तो मान लेना चाहिए कि कल उन्होंने इमरान खान की पार्टी ने अपनी हैसियत कल मनवा ली है और उनके रास्ते में हर रुकावट आई है, हर रुकावट जो मुमकिन थी वो सरकार ने डाली, हर कंफ्यूजन क्रिएट करने की। जहाँ जलसा होना है उस मकाम की, जो टाइम है जलसे का उसकी, जो रूट है जलसे की उसकी, जो दिन है जलसे की उसकी, हर किस्म की कंफ्यूजन डाल के और उन्होंने बहुत बड़ा जलसा कर लिया इन नामसाइद हालात में। अब ये समझना चाहिए। और अब मेरा ख्याल है इसके बाद ये 2/3 अक्सरियत अगर ये 40 के 40 जिनको इन्होंने ज़बरदस्ती रखा हुआ है इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट सारे के सारे जाके वोट देंगे पीटीआई के साथ। और अगर इसमें इन्होंने ये बना दिया, ये भी मैं आपको बता दूं, अगर इन्होंने ये कर दिया कि 63A लगेगा, ये दे दिए आपने नून लीग को 40 बंदे, ये 40 बंदे फर्ज करो नून लीग को दे दिए। अब नून लीग के जब नाम पे आ गए तो नून लीग के फैसले के मुताबिक इनको वोट डालना पड़ेगा। और नून लीग कहती है आप डालें आईनी तरमीम के हक में वो, और अगर आप आईनी तरमीम के हक से नहीं वो में नहीं डालेंगे तो आपका वोट भी काउंट नहीं है, वोट तो काउंट होगा पर आपकी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है, आप मेंबर नहीं रहेंगे। ये मेंबरशिप भी छोड़ देंगे, बिल्कुल ये मेंबरशिप छोड़ देंगे। ये इनको पता है कि बाई इलेक्शन होगी और अगर हमने पीटीआई का साथ दिया हुआ तो हम वापस आ जाएंगे। तो ये पता नहीं कौन सी खेल खेल रहे हैं ये जो हैंडलर्स हैं मुस्लिम लीग के, जो गवर्नमेंट में है, और जो मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग की नून की तो समझ ही नहीं आ रही। पजमुजदा चेहरा लेके नवाज शरीफ साहब फिर रहे। सर पीपल्स पार्टी की समझ आ रही है? तेरा मैंने सर पीपल्स पार्टी की समझ आ रही है? तो पीपल्स पार्टी नहीं, मुझे समझ आ रही है, मुझे समझ आ रही है। पीपल्स पार्टी तो एक सेफ गेम खेलना चाहती है। सेफ गेम ये है कि अगर 2/3 अक्सरियत बनती हुई और उसके बाद भी ये श्योर अगर हो सकता हो कि वोट वो 40 आदमी देंगे उस के हक में, 2/3 अक्सरियत बनाएंगे और उसके हक में देंगे, तो पीपल्स पार्टी उसका साथ दे देगी। बट पीपल्स पार्टी मैं नहीं समझता, पीपल्स पार्टी में बड़े जीरक लोग बैठे हैं, वो उनको नजर आता है कि अगर 2/3 अक्सरियत भी मिल जाए जी, और ये 2/3 अक्सरियत मुमकिन हो, मिलेगी नहीं, मुमकिन हो, और ये 40 आदमी इनको कह दिया जाए कि आप अब इंडिपेंडेंट नहीं रहे, आप मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी का हिस्सा हो गए। पीपल्स पार्टी का जहां तक मैं तवक्को करता हूँ, पीपल्स पार्टी को ये एहसास होगा कि ये लोग अगर हम 2/3 अक्सरियत बनाने गए को आइन में चीफ जस्टिस की ओहदे को की मियाद को बढ़ाने के लिए गए, तो उस वक्त इन लोगों ने वोट हमें नहीं देना, और वोट हमें ना दिया तो चाहे इनको पीपल्स पार्टी में बिठाएं, चाहे मुस्लिम लीग नून में बिठाएं, चाहे पीटीआई में बिठाएं, चाहे सुन्नी तातरी में बिठाएं, ये 40 वोट अगर हमें ना मिले तो हमारी 2/3 अक्सरियत नहीं हो सकती। तो हम इनको क्यों वोट दें? ये अपनी सीटें छोड़ देंगे, ये अब नवाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे।
اچھا سر، یہ بدقسمتی کی بات ہے. بالکل صحیح، آپ کو یہ لگتا ہے. اور 13 ستمبر کو عدلیہ کے حوالے سے ایک اہم اجلاس بھی ہونے والا ہے، اور دیکھا جائے تو ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے معاملوں کو ڈسکس کیا جائے گا اس اجلاس میں. تو ایک ایسا چیف جسٹس جس کی مدت ملازمت میں صرف 1.5 ماہ رہ گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے اس اجلاس میں، یا پھر یہ استحقاق آنے والے چیف جسٹس کا نہیں ہونا چاہیے جس نے 3 سال تک چیف جسٹس رہنا ہے؟ جی بالکل بالکل، یہ عموماً مہذب ممالک میں بالکل اس طرح ہوتا ہے. اور 2-3 مہینے رہ گئے ہوں تو بہت سارے جو معاملات ہیں وہ اپنے عہد میں چیف جسٹس جو ہے وہ دوسرے ججز کو، اپنے نیکسٹ سینئر کو جس نے چیف جسٹس ہونا ہے، اس کے حوالے کرتا جاتا ہے. یہ بڑی عام روایت ہے. جسٹس کارنیلیس نے، جسٹس ایسر رحمان نے ان کے بعد آنا تھا چیف جسٹس، یہ 1967 کی بات. چیف جسٹس رحمان کے نے صرف 3 مہینے کے لیے آنا تھا. جسٹس کارنیلیس نے 6 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے چھٹی لے کہ ہی وڈ بی، وہ اپنا پورا 6-8 مہینے چیف جسٹس شپ کر لیں ایس اے رحمان صاحب. یہ تو رکھ رکھا ہونے کی بات ہے. اور آپ کر رہے ہیں کہ جو اس نے منصور علی شاہ نے، جس کو چیف جج اپنے ساتھ بٹھانا ہے یا جس نے کو جج انہوں نے ہائی کورٹ میں لینا ہے، وہ آپ فیصلے کر کے جا رہے ہیں. ایٹ دا لاسٹ لیگ آف یور ٹینیور. یہ بہت بد تہذیبی ہے. اچھا سر، آپ سینئر قانون دان تو ہیں ہی، لیکن پیپلز پارٹی کا بھی حصہ ہیں. آج شہباز شریف صاحب نے اتحادیوں کے لیے ایک اشاعیہ دیا جس میں آئینی ترامیم اور دیگر امور ڈسکس ہوئے. آپ کو لگتا ہے بطور پارٹی پیپلز پارٹی کو اس پہ کھڑا ہونا چاہیے ترمیم میں، اور آپ کی ذاتی رائے کیا ہے بطور قانون دان اس ترمیم پر؟ دیکھیں، میری ذاتی رائے تو یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس ترمیم کو اپوز کرنا چاہیے. بی بی نے بڑی شدید انداز سے اپوز کیا تھا، کیونکہ اب جو ترمیم سوچ رہے ہیں نا، وہ سوچ رہے ہیں سب ججز کی 3 سال عمر بڑھا دیں اور ٹینیور بڑھا دیں. جو ہائی کورٹ کے ہیں وہ 62 سے 65 ہو جائیں، اور جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ 65 سے 68 ہو جائیں. اب یہ میں نے عرض کیا کہ 2002 میں لیگل فریم ورک آرڈر میں یہی کیا گیا تھا. پرویز مشرف نے اپنے وہ اختیارات استعمال کرتے ہوئے جو سپریم کورٹ نے اس کو دے دیے تھے کہ تم چاہو تو آئین میں بھی ترمیم کر سکتے. اس نے یہ لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت 65 اور 68 کر دیا. ہم نے اس کے خلاف تحریک چلائی، ہم روز شور ڈالتے تھے، ڈیسک تھاپتے تھے قومی اسمبلی میں. بی بی شہید نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہم نہیں اس کا حصہ ہو سکتے، یہ ساری جوڈیشری کو رشوت دینے کے برابر ہے. She said this is like bribing all judges. And she thought کہ جج اس کو قبول نہیں کریں گے. بٹ قسمتی سے بہت سے ججوں نے قبول کیا. بار ایسوسیشن. تو اعتزاز صاحب، فائز عیسیٰ صاحب کو چھوڑ کے، سر قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، فائز عیسیٰ صاحب کو چھوڑ کے جو باقی عدلیہ ہے، اگر یہ ترمیم فار انسٹنس آ جاتی ہے، ان کا ریاکشن آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ول دے ایکسیپٹ اٹ؟ میرا نہیں خیال. مجھے تو ایسے ججز لگتے ہیں اس وقت کہ جو یہ خاص ایک تقسیم ہے ان ججز میں. وہ کہتے تو کوئی تقسیم نہیں رہی، تقسیم ایک بڑی خاص واضح تقسیم ہے ججز. وہ ججز جو چیف جسٹس منیر کی طرح ہر وقت سائیڈ لیتے رہے حکومت کی، اور جو مقتدر طبقات کی، اور وہ جج جو AR کارنیلیس کی طرح اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے رہے. میرے خیال میں آج جو اس عدالت ہے، اس میں کارنیلیس جیسے جج زیادہ ہیں. اچھا. اور اس کے قبیلے کے جج زیادہ ہیں کارنیلیس کے. اور میرا نہیں خیال
کہ یہ اگر انہوں نے تمام ججز کو بھی یہ دے دی یہ رشوت دے دی حکومت نے کہ وہ لے لیں گے اور وہ اس سے پہ راضی ہو جائے. بالکل ٹھیک. سر نیب ترامیم کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے بظاہر بانی پی ٹی آئی کو بھی فائدہ مل رہا ہے اور ان کی جماعت نے مطالبہ بھی کر دیا ہے کہ لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ کابینہ کا نہیں خود ذاتی بانی پی ٹی آئی کا تھا. آپ کو لگتا ہے اس فیصلے کا اطلاق ان پر ہوگا اور قانونی طور پر حکومتی موقف کتنا سٹرونگ ہے؟ دیکھیں یہ ایک بڑا عجیب سی بات ہے. اس میں اصل بات 190 ملین پاؤنڈ کی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ کس نے کس کے حوالے کیے اور اس جس کے حوالے کیے اس نے ان کا کیا استعمال کیا. یعنی 190 ملین پاؤنڈ انٹرنیشنل کرائم ایجنسی لندن میں جو بیٹھی ہوئی ہے برطانیہ کی جو ہے اس نے اس پیسے کو حوالے کیا شیخ ملک ریاض کے. ملک ریاض پہ کہ یہ سسپیکٹڈ اکاؤنٹس تھے اور یہ جو اکاؤنٹس تھے وہ ملک ریاض کے اس میں حسین نواز شریف کا یا حسن نواز شریف کے بھی 42 ملین پاؤنڈز تھے. یہ کوئی نہیں سوچتا اس کو. اس میں ان کے بھی 42 ملین پاؤنڈ سے جو ملک ریاض کے کو جب یہ واپس ہوئے تو یہ جو انٹرنیشنل کرائم ایجنسی تھی اس نے ملک ریاض کو واپس دیا کہ ملک ریاض نے ان کو ڈپازٹ کرنا ہے. اب انگریز ایک ایسی انگلستان ایک ایسی جورسڈکشن ہے جس میں سے وہ کوئی پیسہ باہر نہیں جانے دیتے. اچھا تو اعتزاز صاحب ایک اور خدشہ جو بانی پی ٹی آئی ظاہر کر رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے درخواست بھی دے دی ہے وہ ہے ملٹری ٹرائل. ڈی جے آئی ایس پی آر نے کہا قانون اپنا راستہ لے گا اگر کچھ ایسے شواہد ملے. ہپوتھیٹیکلی آنسر کرتے ہوئے آپ کو لگتا ہے ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے؟ نہیں ہو سکتا. کسی سویلین کا نہیں ہو. یہ تو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے. 5 ججز سپریم کورٹ نے یہ پچھلے سال یا اسی سال پہلے یہ فیصلہ دیا ہے. اب وہ فیصلہ انڈر اپیل ضرور ہے. اپیل کا فیصلہ جب نہیں آیا ابھی تک تو یہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ کیا ہوگا. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ حتمی ویو ہے اس وقت ویو ہے کہ آپ فوجی عدالت لگا ہی نہیں سکتے کسی سویلین کو ٹرائی کرنے کے لیے اور یہ بالکل درست ویو ہے. اب وہ 7 ججز کے سامنے جب فیصلہ ہوگا بحث ہوگی سنیں گے انشاءاللہ. اب ساری دنیا ساتھ سنے گی اس بحث کو. اس میں سویلین اور فوجی اور یہ جو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں مجھے حیرت ہوتی ہے یہ ہر چیز میں یہ گورنمنٹ لے آتی ہے. یہ شہباز شریف اور یہ سارے 9 مئی کو لے آتے ہیں. 9 مئی کا جب تک نہ ہوا فیصلہ 9 مئی کی جب تک معافی نہ مانگی گئی 9 مئی کا جب تک سزائیں نہ ہو گئی سب کو. ارے بی بی مریم اورنگزیب صاحبہ آپ یہ کہتی ہیں 9 مئی کے جب خواجہ آصف صاحب 9 مئی کا جب تک ہے سر سارے ہی کہتے ہیں 9 مئی کا جب جرا ہونی ہے نا جس دن جرا ہونی ہے اور یہ اوپن کورٹ میں ٹرائل ہوگا. اب یہ ٹرائل ملٹری کورٹ کا کسی کلوز پریمیسز میں نہیں ہو سکتا. یہ ملٹری ٹرائل بھی اگر ہوا جو کہ نہیں ہو سکتا پر ملٹری ٹرائل بھی ہوا تو یہ اوپن کورٹ میں ہوگا. اوپن وہاں سے یہ فیڈ ساری جاری ہوگی سارے ملک کو. اور اگر اوپن کورٹ میں جب ہوتا ہے تو آپ دیکھیے گا یہ جو پوری شرارت کو کہتے ہیں مثال کے طور پہ یہ کراؤڈ یہ شرارت جو داخل ہو گئی کور کمانڈر کے گھر میں آگ کس نے لگائی یہ ثابت نہیں ہو سکے گا کہ یہ اس شرارت نے لگائی. اچھا شاید ایک شرارت پہلے سے بیٹھی تھی. اچھا شاید یہ کام اندر کا ہے. یہ دیکھنا آپ بتائیں مجھے آئی جی اس سوال کا جواب دے سکتا ہے
کہ اس کا وہ آئی جی کو تو اس نے تو فیصلہ کر لیا نا کہ کوئی گولی نہیں چلنے دینی. بالکل صحیح. بھائی وہاں جہاں کور کمانڈر کا گھر جل رہا ہے 8 گھنٹے جلتا رہا ہے, وہاں ایک فائر بریگیڈ بھی نہیں پہنچا. وہاں کوئی ایس پی, ڈی ایس پی, ڈی آئی جی, وہ میاں والی کہ جو گیٹ پہ اتنا آگ جل رہی ہے, ایم عالم کا جہاز جلا دیا ہے, وہاں آئی جی نے پوچھا کسی ایس ایچ او کو. اچھا سر, اعتزاز صاحب, ابھی آپ سے گفتگو کے دوران ہی آپ سے کچھ دیر پہلے میرے ساتھ شعیب شاہین صاحب موجود تھے, پی ٹی آئی کے رہنما, تو آپ سے گفتگو کے دوران ہی انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا. شیر افضل مروت صاحب بھی گرفتار ہو گئے اور ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ کل جلسے میں سٹیج پر جتنے پی ٹی آئی کے لوگ تھے سب کو گرفتار کرنے کی ہدایات جاری ہو چکی ہیں. سر یہ کس لیے ہو رہا ہے کہ کل کا جلسہ کامیاب لگا یا پھر اگلا جلسہ وہ کر نہ پائے؟ نہیں, اگلا جلسہ چلو نہ کریں گے اگر ساری لیڈرشپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, پر اس جلسے کی کامیابی کی تو سند لگا دی اگر انہوں نے گرفتاریاں بھی کر دی, سند لگا دی. یہ پتہ نہیں کون کماندار کو ایڈوائز کر رہا ہے. کوئی تو ہے جو مشورہ دے رہا ہے کہ ٹیئر گیس چلا دو جب بچے اور بیویاں بھی ہیں اس کراؤڈ میں, اور کراؤڈ بہت بڑا ہے. یہ سیبٹاج کر رہے ہیں, یہ سیبٹیئر اس گورنمنٹ کے اندر ہے جو فوج کو اور کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. میں یہ کھل کے کہتا ہوں یہ سیبٹیئر ان کے اندر. تو یہ آئی جی کو میں آپ سے پوچھتا ہوں, آئی جی نے کسی ایس ایچ او کو, کسی انسپیکٹر کو شو کو نوٹس کیا کہ وہ کھیت میں آگ لگی ہوئی تھی, وہ ایم عالم کا جہاز جل رہا تھا, وہ ریڈیو پاکستان جل رہا تھا, وہ کور کمانڈر کا گھر جل رہا تھا, تم نے کسی نے بھی کوئی بھاگ کے نہیں پہنچا. کسی اسٹیشن کمانڈر نے پوچھا کسی سے؟ یہ تو مطلب ہے بھیڑوں کا چھتا جو ہے اس میں ہاتھ ڈالیں گے جب یہ ٹرائل شروع ہو گیا تو پھر اعتزاز صاحب, سر ایک آخری سوال, اس سارے معاملے میں بلاول خاموش ہیں, وہ آخر سوچ کیا رہے ہیں؟ مجھے معلوم نہیں کیا سوچ رہے ہیں, خاموش تو نہیں ہونا چاہیے. یہ معاملہ ملٹری کورٹس کا, اس پہ پیپلز پارٹی کا بڑا واضح ہمارے لوگوں کو کوڑے مارے تھے. 5 منٹ کی ہیئرنگ ہوتی تھی, 20 بندوں کا ایک میں وکیل کھڑا ہوتا تھا, 20 بندوں کو ایک سال سزا 5 منٹ میں دیتے ہوئے. میں وہ ملٹری کورٹ کے کرنل کو کہتا تھا ان کے نام ہی بتا دو, آپ کسی ایک کا نام بتا دو. وہ کہتا تھا سر یہ گئے یہ 1 سال, اور بیچ میں سے 1-2 کو کوڑے بھی, وہ جو ذرا لمبا ہو گیا نظر آ گیا اس کو کوڑے لگا دو, اس کو کوڑے لگا دو, نام بھی نہیں جانتے. تو یہ ہم نے دیکھے یہ ملٹری کورٹ, ہم نے ملٹری کورٹس نہ لگانے کی پیچھے 1988 اور 1990 کی حکومت ختم کرائی تھی, کیونکہ ہم آرٹیکل 245 کو انووک نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, بی بی نے کہا میں کسی کا صورت یہ نہیں ملٹری کورٹس برداشت کروں گی. وہ اسلم بیگ صاحب کہتے تھے سندھ پہ ملٹری کورٹس لگاؤ. انہوں نے کہا کس طرح میں اپنے ورکرز کو اس ملٹری فوجی عدالتوں کے سامنے کھڑا کر دوں. اس میں تو سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کو بالکل سوچنا چاہیے, اور ہماری قیادت آج بھی بیٹھی ہوئی ہے اور زیرک قیادت ہے, اور میں تو توقع کرتا ہوں کہ وہ ایسی بات کو یہ چھوٹی چھوٹی ذاتی مسئلتوں پہ قربان نہیں کریں گے, کمپرومائز نہیں کریں. بالکل صحیح, بہت شکریہ. اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ موجود تھے, پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما اور قانوندان. دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آج کیا موقف رہتا ہے. گرفتاریوں کا سلسلہ تو شروع ہو چکا, کل کیا ہوگا یہ تو آنے والا دن ہی بتائے گا. اللہ حافظ.